والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانۃ الی السماء صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام خواجہ خواجگاں کے خلفائے راشدین، دیگر برادران اسلام، نعت خوانان شیریں زباں اور گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ کا معمولی سا حصہ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، جب ہم نے یہ امانت پہاڑوں پر پیش کی تو پہاڑوں کے دل کانپنے لگے، انہوں نے یہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یہی امانت جب ہم نے زمین پہ پیش کی، زمین کا کلیجہ پھٹ گیا، کپ کپی تاری ہوئی اور یہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا۔ جب ہر چیز نے یہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا تو روح آدم آگے بڑھی۔ ہر چیز کی نظر امانت پہ تھی، لیکن امانت دینے والے پر نہ تھی۔ لیکن روح آدم آگے بڑھی اور اس نے کہا، جب ہر چیز نے انکار کر دیا ہے تو یہ امانت اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت عشق کی امانت تھی۔ روح آدم نے کہا، جنت چھوڑ کر زمین میں جانا پڑا تو چلی جاؤں گی، لیکن تیری عشق کی امانت کو سینے سے لگاؤں۔ اور روح ابراہیم نے کہا، اگر نارے نمرود میں چھلانگ لگانی پڑی تو لگا لوں گی، لیکن تیرے عشق کی امانت کو سینے سے لگاؤں۔ اور روح منصور نے کہا، روح منصور نے کہا، سولی پہ چڑھ کر اگر سولی پہ چڑھنا پڑا تو چڑھ جاؤں گی، لیکن تیرے عشق کی امانت کو سینے سے لگاؤں گی۔ اور روح حسین نے کہا، روح حسین نے کہا، اگر کربلا کے اندر جانا پڑا تو چلی جاؤں گی، نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنانا پڑا تو سنا دوں گی، لیکن تیرے عشق کی امانت کو سینے سے لگا۔ اور روح خواجہ خواجگاں نے کہا، اگر موری کے اندر ڈیرا لگانا پڑا تو لگا دوں گی، لیکن تیرے عشق کی امانت کو سینے سے لگا۔ یہ عشق اتنا آسان نہیں ہے،
جتنا لوگ اسے آسان سمجھتے، جتنا کوئی مرید اپنے پیر سے محبت کرے گا، جتنا کوئی مرید اپنے پیر سے محبت کرے گا، ادب کرے گا، اتنا اسے پیر کا قرب نصیب ہوگا۔ محبت پہلا کرینہ ہے، ادب پہلا کرینہ ہے قربت کا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، اگر پیر کا ادب کرو گے، جتنا ادب کرو گے اتنی قربت نصیب ہوگی۔ اور جنہیں قربت نصیب ہوتی ہے پھر سائیں بازو سے پکڑتے ہیں، زمین سے اٹھاتے ہیں، آسمان کی رفتوں تک لے جاتے ہیں۔ یہ جتنے میرے خواجہ خواجگان کے غلام ادھر تشریف فرما ہے، خواجہ کی نظر ہے، یہ ادب کی نشانی ہے۔ جو جتنا ادب کرتا ہے اتنا قرب پاتا ہے اور اتنی منزلیں آسان ہو جاتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ فنا فی الشیخ، پہلا درجہ فنا فی الشیخ، دوسرا درجہ عشق کا فنا فی الرسول ہے، اور تیسرا درجہ عشق کا فنا فی اللہ کا مقام ہے۔ آج نقطے کی بات بتا دوں، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، نقطے کی بات بتا دوں، یہ وہ شہنشاہ ہے جس کا مقام اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور اللہ کے رسول بڑا قرب نصیب ہے۔ سبحان اللہ۔ مانا کہ دنیا کے شہنشاہوں کی بادشاہی دن کو چمکتی ہے، دنیا کے شہنشاہوں کی بادشاہی کے بازار دن کو رونق ان کے اندر ہوتی ہے، لیکن جب رات پڑتی ہے تو دنیا کے شہنشاہوں بادشاہوں کی بادشاہی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ لیکن جو روحانی شہنشاہ ہوتے ہیں، میں جدھر اشارہ کر رہا ہوں، جو روحانی شہنشاہ ہوتے ہیں ان کی رات کو بادشاہی لگتی ہے، سبحان اللہ۔ رات کو انعامات کے بازار سجتے ہیں، جو میرے خواجہ کے بازار میں آتے ہیں وہی سب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن پاتے کب ہیں؟ رات کو پاتی ہے، دن کو نہیں۔ دن کو دنیا کے شہنشاہوں بادشاہوں کی بادشاہی چمکتی ہے، لیکن جو روحانی بادشاہ ہوتے ہیں ان کی بادشاہی رات کو چمکتی ہے، انعامات کے بازار سجتے ہیں اور لینے والے آتے ہیں، سب کچھ لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، چاہے داتا علی اجمیری ہے، چاہے معین الدین چشتی اجمیری ہے، چاہے خواجہ خواجگاں ہے، چاہے بابا فرید ہے، جس نے بھی شہنشاہی بادشاہی لی ہے رات کے پچھلے ٹائم۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ غار ویسے تو نہیں بنی ہوئی، غار کے اندر پچھلی رات دامن پھیلایا ہے، میرے خواجہ کو رب نے عطا فرمایا ہے، اور فیض پوری دنیا پہ پھیلایا ہے، صرف موری شریف تک نہیں، فیض پوری دنیا پہ پھیلایا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عشق کے 3 مقام ہیں۔ پہلا عشق کا مقام کیا ہے؟ فنا فی الشیخ۔ دوسرا عشق کا مقام ہے فنا فی الرسول، اور تیسرا مقام ہے فنا فی اللہ۔ عشق ہے کیا؟ محبت جب ہارٹ سے بڑھتی ہے، محبت
کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے۔ جب سامنے خواجہ کا چہرہ ہو تو دل خود بخود مائل ہو جاتا ہے، اور جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ چہرے کو دیکھ کر خود بخود انہیں قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اس محفل کے اندر کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، جن کی آبا و اجداد ان بزرگوں کو نہیں مانتے تھے، لیکن جو ہی چہرہ سامنے آیا ہاتھ اٹھی پورے خاندانوں کی تقدیریں ہی بدل گئیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں عشق کی بات کر رہا تھا۔ محبت جب حد سے بڑھتی ہے تو وہ عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ اس مخلوق کے ماضی وجود میں آنے کا سبب ہی تو محبت بنی، ورنہ تیرا میرا نام نشان نہ ہوتا۔ اس کائنات کے ماضی وجود میں آنے کا سبب محبت بنی ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے محبت نہ ہوتی تو یہ کائنات ماضی وجود میں نہ ہوتی۔ کائنات کے ماضی وجود میں آنے کا سبب ہی محبت بنی ہے، تو محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ جب سامنے خواجہ خواجگان کا چہرہ ہو تو دل کی کمزوریاں نفرتیں سب دور ہو جاتی ہیں، اور وہ نور کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو محبت جب عشق میں بڑھتی ہے تو عشق ہے کیا؟ عشق ایک بیل ہے جس درخت پر لگ جاتی ہے، اس کی رس کو چوس لیتی ہے۔ عشق جسے ہو جاتا ہے وہ نکرے لگ جاتا ہے۔ کوئی غار کے اندر چلا جاتا ہے تو کوئی پہاڑوں کی چوٹی پہ چلا جاتا ہے۔ جنہیں عشق لگتا ہے وہ نکرے لگ جاتا ہے۔ عشق ایک تالا ہے بغیر چابی کے۔ عشق نے سونی کو موجوں میں بہایا، عشق نے سسی کو جنگل میں پھرایا، عشق نے زلیخا کو تخت سے گرایا، عشق نے یوسف کو تخت پہ بٹھایا، عشق نے منصور کو سولی پہ چڑھایا، عشق نے اور میدان کربلا کے اندر حسین کو بلایا۔ میدان کربلا کے اندر بلایا حسین کو تو عشق نے، اور نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنایا تو عشق نے، 6 ماہ کے معصوم بچے کو چھاتی سے لگایا تو عشق نے، اور دان شہید کروائے تو عشق نے، کوئی دور پہ موسیٰ کو بلایا تو عشق نے۔ جب عشق ہو جاتا ہے تو انسان نکری لگ جاتا ہے۔ تو پہلی سیڑھی عشق کی فناء شیخ ہے، جو اپنے شیخ کا ادب کرتے ہیں انہیں اپنے شیخ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور پھر یہ ادب جب حد سے تجاوز کرتا ہے تو پھر پیر اور مرید کے اندر فرق نہیں رہتا۔ ذہنی طور پر وہ 2 جان ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ایک جان ہوتی ہے۔ یہ پوچھے نا سیدنا صدیق اکبر سے، نقشبندیوں کے سردار سے پوچھے کہ پیر اور مرید کا عشق کیا ہے، حضور اور صحابہ کا عشق کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب مکے سے حضور کے ساتھ مدینے پہنچے، دونوں ہستیاں ہیں، ایک اللہ کا حبیب ہے، دوسرا یار غار ہے۔ وفد کے وفد آ رہے ہیں، پہچان نہیں ہو رہی ہے، دونوں کی سفید لباس ہے، دونوں کے نورانی چہرے ہیں، لیکن جب عاشق رسول
نقشبندیوں کے سردار نے یہ دیکھا کہ لوگ ششدر ہیں، پریشان ہیں، کون آقا ہے کون غلام ہے، تو نقشبندیوں کے سردار پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے دھوپ آ رہی تھی، چادر تان کر آقا کے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پہچاننے والے پہچان نہیں سکتے تھے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ یہی حال پیر اور مرید کا ہوتا ہے۔ مرید کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جب پیر کے تابع ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی مقام پہ چلا جاتا ہے، اور پھر پیر کرم فرماتا ہے، خواجہ خواجگاں کرم فرماتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ پہلی سیڑھی ادب ہے۔ جس نے بھی مقام پایا ہے، جس نے بھی فیض پایا ہے، ادب سے پایا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ پیر ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا۔ آپ پیر کے دربار پہ آئے ہیں، یہ تصور کر کے نہ آنا کہ پیر مردہ ہے۔ پیر زندہ ہے، اور پیر کے دربار پہ جو مانگنے کے لیے جو آتا ہے اس سے سب کچھ عطا کر کے پھر واپس لٹایا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ پیر کے پاس جب انسان آتا ہے تو تصور یہ ہونا چاہیے وہ تمہارے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ تو پہلی عشق کی سیڑھی کیا ہے؟ فنا فی الشیخ۔ اپنے شیخ سے محبت کرو، اپنے شیخ کا ادب کرو، اپنے شیخ کے ساتھ جس کی نسبت ہے اس نسبت کا خیال کرو۔ یہ جتنے بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نسبت کس سے ہے؟ خواجہ خواجگاں سے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خواجہ کا فیض ملے تو اس نسبت کا خیال کرنا پڑے گا۔ تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سب یہ دنیا ہوتا۔ تو عشق ایسی منزل ہے جو انسان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی رفتوں تک لے جاتی ہے۔ دوسرا مقام فنا فی الرسول۔ فنا فی الرسول یہ ہے کہ حضور کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے، حضور سے عشق کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ کے سامنے غلامان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کر رہے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے چہرے کی زیارت کر کے۔ بعض غلام ایسے بھی تھے جو مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو حضور کے رخ انور کو ٹک ٹکی بات کا دیکھتے رہتے۔ حضرت صوبان کو میرے نبی نے فرمایا صوبان تمہیں کیا ہو گیا؟ بیٹھے ہوئے میری مجلس میں ہو اور پہنچو گے کہیں اور ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک سوال نے پریشان کیا ہوا ہے۔ فرمایا ہے میرے غلام وہ کون سا سوال ہے جس نے تمہیں پریشان کر دیا؟ یا رسول اللہ ظاہری طور پر آپ کے سامنے ہوں، لیکن اس سوال نے مجھے کئی دنوں سے پریشان کر دیا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پوچھ، وہ کون سا سوال ہے؟ پوچھنا تیرا کام ہے، بتانا میرا کام ہے۔ دامن پھیلانا تیرا کام ہے، دامن کو بھرنا یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ تو سوال نہ کرے تو غلام کیسا، میں جواب نہ دوں تو میں نبی کیسا۔ غلام نے سوال کیا یا رسول اللہ اب جب محبت تڑپاتی ہے گھر کے اندر ہوتا ہوں تو دوڑ کر مسجد نبی میں آ جاتا ہوں، آپ کے رخ انور کی زیارت کر کے دل کو سکون دے لیتا ہوں۔
یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہوگا ساری مخلوق خدا اکٹھی ہوگی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حضور آپ کے صدقے ناچیز بھی جنت میں تو جائے گا، لیکن یا رسول اللہ آپ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ کا مرتبہ اور مقام بلند و بالا ہوگا، آپ جب محبت کر پاتی ہے دوڑ کر آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، وہاں میرا کیا بنے گا، وہاں آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ ابھی صحابی رسول یہ عرض ہی کر رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بسا رہا تھا، تو اسی وقت میرے کریم رب نے فرمایا جبریل جاؤ جا کر میرے نبی کو خوشخبری سنا دو کہ جو جس سے پیار کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ ہوتا ہے، ارے جو خواجہ سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں خواجہ کے ساتھ ہوگا، جو میرے نبی سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں میرے نبی کے ساتھ ہوگا۔ جو جس سے پیار کرتا ہے، جو مرید اپنے پیر سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ جنت میں اپنے پیر کے ساتھ ہوگا۔ جو میرے نبی کا غلام میرے نبی سے محبت کرتا ہے، میرے کریم رب نے فرمایا اے جبریل جاؤ میرے نبی کو خوشخبری سنا دو کہ یہ جو آنسو بہا رہی ہے کہ جنت میں ہمارا کیا بنے گا، ان کے آنسو روک دو، انہیں خوشخبری سنا دو کہ تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو جنت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگے، تمہاری محبت انہی کے ساتھ ہوگی۔ تو اس لیے پہلی سیڑھی عشق کی فنا فی الشیخ ہے، اپنی شیخ سے جتنی محبت کرو گے، ان کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کا جتنا احترام کرو گے اتنا ہی فیض پاؤ گے۔ اور دوسری سیڑھی ہے فنا فی الرسول، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہ کہے ہے تو حضور کا غلام لیکن کردار یہ ہے، وہ یہ نہ کہے ہے خواجہ کا مرید لیکن کردار یہ ہے، نہیں، میرے خواجہ کی زندگی پہ کسی نے آج تک انگلی نہیں اٹھائی، ہر کوئی گواہی دیتا ہے یہ وہ شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے جس نے راتوں کے اندر بازار لگائے ہیں اور بازار انعامات کے لگائے ہیں، اور اس بازار کے اندر جو بھی آیا ہے وہ لوٹ کر لے گیا ہے۔ کوئی وادی عزیز کے اندر جا کر ٹھہرا، کوئی فیصل آباد کے اندر جا کر ٹھہرا، کوئی کراچی کے اندر جا کر ٹھہرا۔ یہ میرے خواجہ کا فیض ہے جو تقسیم ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دوسری سیڑھی ہے فنا فی الرسول، تو تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ مختصر کر رہا ہوں۔ تیسری سیڑھی ہے عشق کی فنا فی اللہ، تیسری سیڑھی عشق کی کیا ہے؟ فنا فی اللہ، جس کو ہم محسوب کہتے ہیں۔ جب اللہ کی تجلیات کا اثر ہوتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو جاتی ہے۔ ایک سالک ہے ایک مجذوب ہے۔ سالک وہ ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ صرف اشارہ کرتا ہوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب بار بار عرض کر رہے تھے یا میرے کریم کرم فرما اور مجھے اپنا جلوہ دکھا، میرے کریم رب نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ جب بار بار التجا کی تو اللہ نے نور کی معمولی سی تجلی کوئی طور پہ ڈالا، کوئی طور ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ غش خا پر گر گئے، اور جب ہوش میں آئے تو عرض کیا میرے کریم واقعی میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں تیری تجلی کو برداشت کر سکوں۔
فرمایا موسیٰ اب تو نے میری تجلی کو دیکھا ہے، اب چہرے پہ نقاب ڈال، اس لیے کہ تیرے چہرے پہ تیری نگاہوں کے اندر اتنا نور آ گیا ہے کہ جو تیرے چہرے کی طرف دیکھے گا اس کا بھی آنکھوں کا نور جاتا ہے۔ صرف معمولی تجلی کو دیکھا، اور تجلی دیکھ کر جب گھر جاتے ہیں چہرے پہ نقاب ہے تو آپ کی رفیق حیات کہتی ہے موسیٰ کلیم اللہ کیا بات ہے، آج چہرے پہ نقاب ڈال دیا ہے۔ میں نے اللہ کی نور کو دیکھا ہے، تجلی کو دیکھا ہے، جو میرے چہرے کی طرف دیکھے گا اس کے آنکھوں کا نور جاتا رہے گا۔ کہا اے میرے سرتاج ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں، کرم فرمائے نا ذرا پردہ ہٹا۔ ایک طرف مصر کی عورتیں ہیں، زلیخا کو تانے مار رہی ہیں، اے زلیخا یوسف غلام ہے، اس کی شدائی ہو گئی ہو۔ اس نے کہا تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہی نہیں، اور کاش دیکھ لیتی تو پھر تانا نہ دیتی۔ اور یوسف جب سامنے سے گزرے تو پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ اتنا حسن تھا حضرت یوسف پہ، اور جو یوسف کا بھی خالق و مالک ہے، اس کی تجلی کس نے دیکھی؟ موسیٰ کلیم اللہ نے۔ عرض کیا اے میرے سرتاج ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں، ذرا چہرے سے پردہ ہٹا دو۔ جو ہی چہرے سے نقاب ہٹایا اتنی لذت محسوس ہوئی کہ دونوں آنکھوں سے دوسری آنکھ سے بھی ہاتھ ہٹا لیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ پھر عرض کیا میرے قریب کرم فرما، اللہ نے پھر کرم فرمایا۔ تو ایک طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، دوسری طرف اللہ کے پیارے حبیب ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ معمولی سی تجلی کو برداشت نہ کر سکے، لیکن میرا اور آپ کا نبی پرواز کرتا ہوا سدرۃ المنتہا پہ اپنے خالق و مالک کی ظاہری صورت دیکھی، اور میرے نبی فرماتے ہیں میرے اللہ کا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان آیا اور میں نے ٹھنڈک محسوس کی۔ میرا نبی سدرۃ المنتہا پہ گیا، اللہ کے جلوے کا دیدار کیا، لیکن سب کچھ جذب کیا، جس طرح میں نے کہا ہے سالک اور مجذوب، سب کچھ جذب کیا۔ میرا نبی پھر عرش اولا سے نیچے آیا، اور جب نیچے آیا تو کنڈی ہلنے لگی، وضو والا پانی جو ہے وہ چلنے لگا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں جس طرح انسان کے جسم سے دل خاموش ہو جائے تو پورا جسم حرکت چھوڑ دیتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا نبی کل کائنات کا دل ہے، وہ دل جب عرش اولا پہ گیا تو پوری کائنات کی حرکت رک گئی، اور جب واپس زمین پہ پہنچا تو پھر وضو والا پانی چلنے لگا اور کنڈی ہلنے لگی۔ تو میرے نبی نے اللہ کا دیدار کیا تو سارا جو جمال ہے وہ اپنے اندر سرد کر لیا۔ کسی نے میرے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اس نے یوسف کو دیکھا تو ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالیں، آپ کو دیکھ کر کسی نے ایسا نہیں کیا۔ تو میرے نبی مسکرانے لگے، حکمت کے موتی لٹانے لگے، رحمت کے پھول برسانے لگے، اور فرمانے لگے اے غلامان مصطفیٰ، ایک ہے عاشق اور ایک ہے معشوق، ایک ہے محبوب اور ایک اس کا عاشق ہے۔ عاشق کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے محبوب پر کسی کی نظر پڑ جائے۔ میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی کی نظر مجھ پہ پڑے۔ اللہ نے میرے حسن و جمال پر 70,000 پردے آئی پر، اگر میرا حسن زائد کر دیا جائے تو شاید یہ کائنات حرکت میں ہے۔ تو عشق کی 3 سیڑھیاں ہیں۔ پہلی سیڑھی عشق کی فنا فی شیخ، کیا اپنے پیر کے استانے کے ساتھ نسبت والے کی
نسبت والے کا ادب اور احترام کرو گے؟ دیکھ لی یہ جتنے خلفاء بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس فیض کس کا ہے؟ خواجہ خواجگاں کا۔ تمہارا یہ ایمان ہے، اور جس کی نسبت خواجہ خواجگاں سے ہو کیا اس کا احترام ضروری نہیں؟ دلوں سے سب کچھ نکال کر ان کے ساتھ سچی دوستی لگا لو، ان کا ادب اور احترام کیا کر۔ دانا وہی اگتا ہے جو خاک میں ملتا ہے، جس ٹہنی پہ پھل لگ جاتا ہے اس ٹہنی کو جھکنا پڑتا ہے۔ جوں جوں ان کے اندر مقامات بڑھتا جاتا ہے، ان بزرگوں کے اندر عاجزی آتی جاتی ہے۔ اس لیے پہلی سیڑھی عشق کی ہے فنا فی شیخ۔ یہ جتنے آپ کے شیخ بیٹھے ہیں جن کا احترام کیا کر، جوں جوں تمہاری محبت ان کے ساتھ پڑے گی تمہارا اتنا اتنا مقام بڑھتا جائے گا۔ اور دوسری سیڑھی ہے فنا فی الرسول۔ جس نے بھی مقام پایا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، میں نے یہاں ہی اس حدیث کو چھوڑا تھا کہ سامنے تمام علماء مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، رخ مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تم مجھ سے محبت کرتے ہو اس لیے کہ تم نے میرے چہرے کو دیکھا، میرے حسن و جمال کو دیکھا ہے۔ ایک وقت آئے گا جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہوگا لیکن راتوں کو روئیں گے، راتوں کو گڑگڑائیں گے۔ خواجہ معصوم صاحب روئیں گے، خواجہ نواب الدین صاحب روئیں گے۔ خواجہ میری نے تو روزے رسول پہ حاضری دی، میرے نبی کی زیارت نہیں کی، لیکن کہاں روئے؟ ہندوستان کے اندر وطن بیٹھ کر رو رہا ہے نبی کے عشق میں۔ کوئی داتا علی اجمیری ہے جو رو رہا ہے میرے نبی کے عشق۔ فرمایا ہے میرے غلاموں تم نے میرے حسن و جمال کو دیکھ کر مجھ سے محبت کی ہے، لیکن میرے کچھ غلام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہوگا لیکن مجھ سے تم سے زیادہ مجھ سے محبت کریں۔ یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کے عشق میں راتوں کو تڑپیں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے اور ہوں گے بھی گناہگار۔ میرے نبی نے فرمایا ہوں گی بھی گناہگار لیکن انہیں مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ راتوں کو تڑپیں گے، روئیں گے اور عرض کریں گے کاش ہمیں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ فرمایا وہ دور قرب قیامت کا دور ہو۔ ہم مانا خواجہ خواجگاں، مانا کہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن نسبت آپ سے ہے۔ اے روزے رسول پہ حاضری دینے والا، کچھ روحیں ہوتی ہیں جو خود جا کر حاضری دیتی ہیں، لیکن کچھ روحیں ایسی بھی ہوتی ہیں جب قافلے عمرے کے لیے جاتے ہیں، روزے رسول پہ جاتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہے قافلے والوں جا رہے ہو تو اس روزے رسول کے اندر ہستی کو ہمارا بھی سلام عرض کر۔ قافلے والے جاتے رہے، سلام پہنچتے رہے۔ پھر وقت آیا جب نواسی رسول خود السیدہ عمر رفاعی رحمت اللہ علیہ خود حضور کے روزے انور پہ حاضر ہوئے اور لاکھوں کا مجمع تھا۔ سید زادہ کہتا ہے نانے مصطفیٰ پہلے تو روح کو بھیجتا تھا جو تیرے مزار کا طواف کرتی تھی۔ اے خواجہ خواجگاں، مرید پہلے روح کو بھیجتے ہیں تیرا طواف کرنے کے لیے، اور حضرت سیدہ عمر رفاعی عرض کرتے ہیں اے نانے مصطفیٰ پہلے تو روح کو بھیجتا تھا، آپ بذات خود حاضر ہوں۔ کرم فرمائیں نے پھر اپنا ہاتھ مزار سے باہر نکالا اور لاکھوں کا مجمع تھا۔ جب سید عمر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے یہ عرض کیا تو میرے نبی کا ہاتھ مزار سے باہر، سید عمر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے میرے نبی کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔
تو کچھ ایسے ہیں جو جا نہیں سکتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں، تڑپتے ہیں، نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اپنی روح کو بھیجتے ہیں، روح جا کر مزار کا طواف کرتی ہے۔ کچھ مرید گھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو خواجہ کے پاس اپنی روح کو بھیجتے ہیں، جو اس مزار کا کر طواف کرتی ہے، اور یہ طواف تب کرتی ہے جب آدم جو ہے وہ حق سے بڑھ جاتا ہے۔ تو دوسری منزل ہے فنا فی الرسول، اور تیسری منزل ہے فنا فی اللہ۔ اور نقطے کی بات میں نے پہلے اشارہ کیا ہے، دنیا کے شہنشاہ بادشاہ، ان کی بادشاہی دن کو چمکتی ہے، لیکن یہ جو روحانی بادشاہ ہوتے ہیں ان کا بازار رات کو سجتا ہے۔ رات کو لینے والے اس بازار کے اندر آتے ہیں، روحانی بازار کے اندر آتے ہیں اور انعامات حاصل کرتے ہیں۔ اے خواجہ اے خواجگاں، آج تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، یہ تیرے جتنے غلام آئے ہوئے ہیں ان کو خالی واپس نہ لوٹانا۔ مانا کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم ظاہری طور پر گناہ کرتے ہیں، چھپ کر گناہ کرتے ہیں، لیکن لاجپال فرید نو توڑ دے دے، جیدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے دے۔ خواجہ کرم فرمانا، یہ تیرے سارے عقیدت مند میری مائیں اور بہنیں تیرے دربار میں حاضر ہیں، آج خالی کسی کو نہ لٹانا، آج سب کی دلی مرادیں پوری کر کے پھر واپس بھیجنا۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ رات کو جاگا کر، رات کو روحانی بازار لگتے ہیں، انعامات رات کو تقسیم ہوتے ہیں۔ اس لیے جو اس نقشے خواجہ خواجگاں کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے وہ رات کو جاگے، جو راتوں کو جاگتے ہیں وہی مقام پاتے ہیں۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت اس آستان عالیہ کو پہلے سے مزید آباد فرمائے۔ جو ساتھی بارش کی وجہ سے، موسم کے خراب ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، اے میرے کریم رب خواجہ کے صدقے ان کی دلی مرادوں کو پورا کر۔ جو لوگ گھروں کے اندر بیمار ہیں، اسپتالوں کے اندر بیمار ہیں، اس خواجہ خواجگان کی روحانیت کا صدقہ ان کو روحانی سکون عطا فرما، ان کی جسمانی اور روحانی بیماریاں دور فرما۔ اور دعا ہے اے اللہ اس خواجہ خواجگان کے لنگر میں جو ساتھی حصہ لیتے ہیں، چاہے کسی طریقے سے بھی لیتے ہیں، اے اللہ ان کی رزق کے اندر، ان کے مال کے اندر، ان کے گھروں کے اندر برکتیں عطا فرما۔ اور میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے ایسے محکمہ اوقاف کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے کہ یہ دربار عالیہ اس کا نظام محکمہ اوقاف چلا رہا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوستوں کے تعاون کی وجہ سے ہمارے یہ معاملات چلتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے، میں نے پہلے کہا ہے پیر زندہ ہوتا ہے، کوئی بھی ساتھی بکس کے اندر نذرانہ لیے بغیر نہ جائے۔ آپ کا پیر آپ کو دیکھ رہا ہے، اور میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے جتنا آپ عقیدت کے ساتھ نذرانہ پیش کریں گے اتنا ہی آپ کے مال کے اندر برکت آئے گی، اور یہ سرکاری نظام بھی چلتا رہے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہاں سے خالی نہ جایا کر، کچھ نہ کچھ جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے لازمی اس غلے کے اندر بھی فنڈ کے اندر حصہ لیا کرو۔ دعا ہے اللہ رب العزت اے میرے کریم رب خواجہ خواجگاں کے صدقے، اگر اس محفل کے اندر کوئی کمی بیشی آ گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، سامن ہو گئی ہے، یا ہم سے جان بوجھ کر لگی ہے، اے خواجہ خواجگاں معاف فرمانا، اور یہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کے خالی دامنوں کو بھر کر واپس لٹانا۔ تو میری
ٹھیک ہے میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں اور محفل مزید آگے چلتا ہوں ماشاءاللہ جزاک اللہ